تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ہم سب جمع ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں سلام و مصافحہ کی سنتیں، آداب اور اس سے متعلق فقہی احکامات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی ہاں، سلام کرنا ایک بہت ہی بنیادی کام ہے۔ مسلمان کے لیے سلام کرنے کا حکم ہے، اور جو سنے اس پر جواب دینا ضروری ہے۔ دن میں خواہ مسلمان ایک دوسرے مسلمان بھائی کو 20 مرتبہ ملے، سینکڑوں مرتبہ ملاقات ہو، جب بھی ملاقات ہو اسے سلام کرنے کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں پر ہمارا ہر روز نہ جانے کتنے لا تعداد مسلمانوں کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، گھر میں بھی، باہر بھی، جہاں پر کام کرتے ہیں، بازار میں، آفس میں، جہاں کہیں آتے جاتے، سفر کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں سلام کرنے کی عادت ہوگی اور اس کا جواب دینا ہمیں آتا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے دیگر معمولات کے ساتھ ساتھ بہت ساری سنتیں اور اس کے آداب پر عمل کر کے ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سوالات کی جانب۔ حضور، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سلام کی اہمیت بیان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کرنے اور اس کے جواب دینے کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چند مقامات پر سلام کے حوالے سے احکام موجود ہیں، جن میں ایک مقام سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی کسی طریقے سے تحیت پیش کرے، نے سلام کرے، تو تم اس سے بہتر اس کو جواب دو یا وہی اس کو لوٹا دو۔ صحیح۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سلام کرنے کے احکام کو بیان کیا ہے کہ جب سلام کیا جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے کہ جب فرشتے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آ کے اول سلام کیا، قالوا السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں سلام ارشاد فرمایا۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے، ملائکہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی سلام کا جواب دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث طیبہ کے اندر کئی مقامات پر جو ہے اس کی فضیلتیں موجود ہیں سلام کرنے کے حوالے سے۔ بنیادی بات کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس وقت پیدائش ہوئی، یعنی آپ کی تخلیق مکمل ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کا گروہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے سلام کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو جواب دیں گے وہی تمہاری اور تمہاری جو ذریت ہے، یعنی تمہاری جو اولاد ہے، اس کا جواب ہوگا۔ ماشاءاللہ، ابتدا ہی سے اس کا ابتدا سے یہاں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام
وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم دین کی خاطر سفر اختیار کیا ہے. اچھا یعنی اگرچہ مختصر ہے صحیح، لیکن چل کے جانا علم حاصل کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ملائکہ کی جماعت، ان کا گروہ بیٹھا ہے، ان کے پاس جائیے، ان کو سلام کیجیے. سلام پہلی چیز ہے جس کا حکم ہوا کہ آپ جا کے سلام کریں، اور اس کا جواب وہ پہلی چیز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سیکھنے کو ملی. تو اس میں یہ نکتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اگرچہ ملائکہ سے افضل تھے لیکن وہ سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ سلام یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ماشاءاللہ. ملائکہ کو سلام کیا، ملائکہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. تو سلام کی اہمیت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے سلام کے جواب کو سیکھنے کے لیے فرشتوں کی طرف سفر کو اختیار فرمایا، ان کی طرف چل کر آپ علیہ السلام تشریف لے گئے. اس کے علاوہ احادیث طیبہ میں کئی ایک مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں، فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک فضیلت جو ہے وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی وہ بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص پہلے سلام کرے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہے. ماشاءاللہ. یعنی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اگر بندہ اس پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بندہ مستحق بن جائے، اور کوئی مشکل کام نہیں، صرف اتنا ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کے پاس چلا جائے تو اس کو سلام کر دے. اس طرح کے بہت سارے فضائل جو ہے وہ بہار شریعت کے 16ویں حصے میں بھی اور فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد کے اندر موجود ہیں جس میں سلام کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. ماشاءاللہ. تو اس سے بھی ہمیں اہمیت پتہ چلی، اور واقعی ایک بڑا ہی پیارا جو ہے یہ ایک عمل ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سلام تو ہم کرتے ہیں، تقریباً ہر مسلمان کرتا ہے، بچپن ہی سے عادت بھی ہو جاتی ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ عربی کے الفاظ ہیں تو بعض لوگ، ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو بچپن سے جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں. تو معلومات میں اضافے کے لیے اگر اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے یہ معلوم ہو جائے. سلام جو ہے یہ تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بندوں کو سلامتی دینے والا. تو اب بندہ یعنی جب سلام کرتا ہے تو وہ السلام علیکم جب کہتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تم پر سلامتی ہو. اب ہمارے دعا دے رہے ہیں. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ سلام کر دیا، نیت حاضر نہیں ہوتی. حالانکہ بہار شریعت میں جس مقام پر ابتدا فرمائی سلام کے مسائل کو بیان کرنے کی، وہاں پر سب سے پہلی بات یہ بیان فرمائی کہ جس وقت بندہ کسی کو سلام کر رہا ہے تو سلام میں سلامتی والا معنی پایا جاتا ہے. تو جب وہ سامنے والے کو سلام کرے تو اس میں یہ نیت کرے کہ تمہاری عزت، تمہاری جان، تمہارا مال جو ہے وہ مجھ سے سالم ہے، مجھ سے سلامت والا ہے، یعنی میں تمہاری ان چیزوں کو ضرر یہ نہیں پہنچاؤں گا، نقصان نہیں پہنچاؤں گا. کتنی پیاری نیت اور کتنا پیارا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان سے ملاقات کے وقت بندہ یہ نیت کر رہا ہے اور سلامتی کی دعا. یہی اسلام کا حسن ہے. یعنی ملاقات ہو رہی ہے تو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی وہ ضمانت دے رہا ہے، اس کی جان کی ضمانت دے رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ضمانت دے رہا ہے. اور ہمارے یہاں جو آج کل ابتدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ابتدا جو ہے وہ عزت خراب کرنے سے ہوتی ہے. یعنی وہ سلام نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے ابتدا کرتے گالی سے کرتے ہیں، یا ملتے ہی کوئی طنز کر دیا، کسی واقعے کا اشارہ کیا، کل تم نہیں آئے، یا کچھ بھی ایسی ابتدا کر دی. تو وہ اسلامی طریقہ کار نہیں نا. اگر اسلامی طریقہ کار ہوتا تو ابتدا میں وہ سلام کرتا، اور اگر علم دین حاصل کیا ہوتا تو نیت یہ کرتا تو اس کو یہ باتیں چھیڑنے کی جس سے اس کی دل آزاری ہو وہ ضرورت ہی نہ پڑتی. ماشاءاللہ. حضور اہمیت آپ نے بیان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، معنی بھی ہمیں پتہ چلا. سلام کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب؟ اسی طرح میں چاہوں گا کہ جس کو سلام کیا گیا اس پر کیا لازم ہے کہ وہ جواب میں جو الفاظ کہے، اور اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں اتنا یاد رہے کہ سلام ویسے تو سنت ہے، لیکن یہ سنت اس صورت میں ہے، سنت موقدہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی کسی سے ملاقات کے لیے جائے. ٹھیک ہے. یعنی راہ چلتے کسی کو سلام کر دیا، یا جو ہے وہ مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے نماز کے لیے گئے تو سلام کرنے سے منع کیا ہے کہ انتظار والوں کو سلام نہ کرے، لیکن کیا تو اس کا جواب واجب نہیں ہے کیونکہ وہ ملاقات کا سلام نہیں ہے. تو سلام اس صورت میں ہوتا ہے جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس سے ملاقات کے لیے کوئی آیا یا ملاقات کی نیت سے اس کے پاس گیا تو اب اس کے لیے سلام کرنا یہ سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ سنت اس صورت کے اندر ہے. باقی اس کے علاوہ جب سلام کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اور جواب دینا اس کا یہ واجب ہے. اچھا. یعنی اس میں یہ صورت ہے کہ سلام اتنی آواز سے کرنا ہے کہ جس کو سلام کیا ہے وہ سن لے. اسی صورت میں یہ سلام ہوگا اور اس پر جواب دینا واجب ہوگا. اور جو جواب دے گا اس پر بھی اتنی آواز میں جواب دینا واجب ہے کہ اس کے کان تک جس نے سلام کیا ہے اس تک آواز پہنچ جائے. تو یہاں علماء نے ایک پہلی ذکر کی ہے جس کو عربی میں لفظ الغاز بولتے ہیں. وہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کون سی سنت ہے کہ جس میں واجب سے زیادہ ثواب ہے. وہ سنت کون سی ہے جس میں واجب سے زیادہ ثواب ہے؟ جی ویسے واجب کا درجہ بڑھ کر ہے، ثواب بڑھ کر ہے. تو یہاں علماء کا آپس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ سلام کرنا یہ افضل ہے. اچھا. اور بعض کہتے ہیں کہ سلام کا جواب دینا یہ افضل ہے. صحیح. تو جو سلام کرنا بتاتے ہیں کہ سلام کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں فضائل زیادہ ہیں، رحمتیں زیادہ اس بندے کو ملتی ہیں جو سلام میں ابتدا کرتا ہے. لیکن سلام کی ابتدا کرنا اس کے لیے سنت بنتا ہے. جو جواب دے رہا ہوتا ہے وہ واجب ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس شخص کو ثواب زیادہ ملتا ہے کہ جو سلام میں ابتدا کر رہا ہوتا ہے سنت ادا کر رہا ہوتا ہے. واجب ادا کرنے والے سے زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سلام میں پہل کرنی چاہیے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سلام کن الفاظ سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. بعض جو ہے وہ مبالغہ بھی کرتے ہیں، بڑا طویل سلام کا جواب دیں گے تو ایسا لگے گا کہ جو سامنے والا ہے اس کو پورا دیوان سننا پڑ گیا. تو اس کے بہترین الفاظ کون سے ہیں جو احادیث کے اندر ہمیں بیان کیے گئے ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہو؟ امیر اہل سنت اکثر و بیشتر جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے اندر نہ صرف بیان کرتے رہتے ہیں بلکہ کوئی سلام کرے تو پھر اس کو مزید ترغیب بھی اس حوالے سے اکثر اوقات دلاتے رہتے ہیں. حدیث پاک کے مطابق جو سب سے بہتر سلام کے الفاظ ہیں وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جو السلام علیکم کہے گا اس کو 10 نیکیاں، جو اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ ملائے گا اس کو 20 نیکیاں، اور جو اس کے ساتھ وبرکاتہ ملائے گا تو اس کو 30 نیکیاں یہ دی جائیں گی. اصل میں وہی بات ہے کہ توجہ نہیں. یہ اگر توجہ ہو ان باتوں کے اوپر اور فکر آخرت ہو تو پھر ان نیکیوں کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ 10 نیکیاں یہ کل بروز قیامت کس طریقے سے کام آئیں گی. تو ان الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے. باقی اس سے آگے وَمَغْفِرَتُهُ کے الفاظ، اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف احادیث آئی ہیں جس پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر اور دیگر محدثین نے کلام کیا ہے. اور نتیجہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اتنے ہی الفاظ کہے، آگے الفاظ نہ بڑھائے. ٹھیک ہے. اور وہ جو آگے وہ مغفرتہ سے آگے کرتے ہیں اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جنت و حلال دوزخ حرام اس طرح کر کے جو الفاظ وہ تو بس نعوذ باللہ اس میں تو بات صورتیں بڑی مزاحی بنیں گی تو اس میں تو حکم شرع بھی آئے گا کہ یہ درست نہیں ہے اس طرح کرنا. یعنی اصلاً تو ظاہر سی بات ہے اصلاً تو یہ سلام ہے ہی نہیں. سلام تو یہاں کے ختم ہو گیا، شریعت کے حکم پر آپ نے عمل کر لیا. اب آگے جو آپ کر رہے ہیں ایک تو یہ فضول، دوسرا اس میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں تمہارے بیوی بچے ہمارے غلام. اب یہ الفاظ استعمال کرنا ظاہر سی بات ہے سامنے والے کی دل آزاری یا تو یہ کہ وہ مذاق برداشت کر لے گا یا اس کے دل پر لگے گی. تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ درست بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب شریعت نے منع کر دیا تو واقعی حقیقت یہی ہے کہ جتنا شریعت نے جس کام کے کرنے کا حکم فرمایا ہم وہی کریں، اسی میں ہماری عافیت ہے. اور اپنی طرف سے اضافے کر لینا، اور عموماً اس طرح کی جو باتیں، اس طرح کے جملے اور الفاظ من چلے قسم کے مزاج کے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں پتہ نہیں ہوتا، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم کتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو صرف سلام ہی کا معاملہ نہیں، جنرلی بھی دیگر بھی معاملات کے اندر دیکھا ہے کہ اپنی طرف سے اضافے کرنا، حکم شریعت بیان کر دینا، یا جتنا حکم شریعت نے بیان کیا اس سے آگے بڑھا کر جو ہے وہ بیان کر دینا. تو دیکھیے ہم بندے ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ پیروی کرنا ہے. جو ہمیں علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. بہرحال نیت بھی کرتے چلے جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سلام بھی کریں گے، سلام میں ابتدا بھی کریں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سلام کی ابتدا میں ایک تو نیکیاں ہیں، اس سے کیا عاجزی کے پہلو پر بھی آپ کچھ ترغیب ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ بزرگان دین ارشاد فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہ بھی آپ بیان فرمائیں کہ کون کس کو سلام کرے. مثال کے طور پر باپ بیٹے کا تعلق ہے، استاد شاگرد کا تعلق ہے، چھوٹا بڑا ہے، عمر کے اعتبار سے کم علم ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک عالم ہے، بزرگ ہے، پیر صاحب ہیں، مرید ہیں.
تو اس تعلق سے اسی طرح سوار ہے، پیدل ہے، بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، راستے میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو سارے اس طرح کے جو میں نے مثالیں عرض کی ہیں، تو کون کس کو سلام کرے اور پہل کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں، جن علماء نے یہ گفتگو کی ہے کہ سلام کی ابتدا کرنا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک دلیل اس کی یہ بھی دی ہے کہ اس میں تواضع اور انکساری ہے، ماشاءاللہ، کہ بندہ جب سلام کی ابتدا کسی سے کرتا ہے تو وہ تواضع کر رہا ہوتا ہے، عاجزی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ واقعی اس کے دل کے اندر یہ ہو، بناوٹ نہ ہو. تو چونکہ اس میں عاجزی کا اظہار ہے، تواضع کا اظہار ہے، بلکہ بحر شریعت کے اندر یہ لکھا ہے بعض لوگوں کے حوالے سے کہ ان کو سلام کیا جائے تو وہ اپنی اس میں شان کو ہلکا سمجھتے ہیں. اچھا، یعنی سلام کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو سلام کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلام سننا بھی پسند نہیں کرتے. یعنی یہ اپنے زمانے کی انہوں نے بات کی کہ ہو سکتا ہے بھی ایسے افراد ہو کہ ہمیں برابر کا سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں سلام کر رہے ہو یا ہمیں جو ہے وہ دیہاتی سمجھا ہوا ہے، یعنی ہم سے کیوں بات کر رہے ہو، کوئی بھی ہو، کثر شان سمجھتے ہیں، اس کے اندر اپنی شان کے گھٹنا سمجھتے ہیں. تو اس لیے سلام کرنے میں یہ عاجزی انکساری ہے، جبکہ واقعی بندے کی اس کے اندر یہ نیت ہو. اور جہاں تک رہا سلام کے کرنے کی ابتدا کے حوالے سے، دیکھیں ہر اس کے علماء نے جزیات لکھے ہیں، بات لکھی ہے کہ کس کو سلام میں ابتدا کرنی چاہیے، لیکن جو بھی سلام میں ابتدا کرے گا بہرحال ثواب اس کی کے لیے زیادہ ہے. ماشاءاللہ. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہ ہے کہ آپ سلام میں ابتدا فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں ابتدا فرمایا کرتے تھے. تو اب یہ ایک الگ مسائل ہیں اس حوالے سے کہ کس کو سلام میں پہل کرنی چاہیے، لیکن اولا افضل یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہر ایک کوشش یہ کرے کہ وہ سلام میں پہل کرے، یہ زیادہ ثواب وہ حاصل کرے. باقی رہا یہ تو اس میں یہ ہے کہ ادنا یہ اعلیٰ کو سلام میں ابتدا کرے، یہ بہتر ہے. جیسے شاگرد ہے وہ استاد کو سلام کرے، مرید ہے وہ پیر کو سلام کرے، جو دیہاتی ہے وہ شہری کو سلام کرے، یہ بہتر ہے. اس میں اختلاف علماء کا، بعض نے کہا کہ شہری جو ہے وہ دیہاتی سے سلام میں ابتدا کرے، سوار ہے تو اس کو پیدل سلام کرے، یہ بہتر ہے. اس طرح جو مختلف امور ہیں کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سلام میں پہل کرے، ہر کوئی کوشش کرے، اپنے آپ کو ظاہر ہے کہ نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اور ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جتنی سی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤں گا اتنا ہی میرے لیے زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہوگا. بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب اور سنتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. محمد رفیع اللہ طاہری میرے والد سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سلام غیر مسلم کو کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر وہ سلام کرے یعنی کہ کرشن ہمارے ہاں زیادہ ہے، اگر وہ سلام کرے تو ہمیں کیسا جواب وہ دینا چاہیے، اور مسافیہ کے متعلق بھی ان کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کا جواب لیتے ہیں. بڑا اہم سوال ہے کہ غیر مسلم کو سلام کرنے یا وہ کر دی تو اس کے جواب دینے کا کیا حکم ہے. نیکسٹ کال سنا دیجیے. دارالفتہ سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ میسج میں جو سلام لکھ کر میسج کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا واجب ہے، تو اگر ہم کسی وجہ سے میسج کا رپلائی نہیں کرنا چاہتے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس سلام کے جواب نہ دینے کا وبال تو ذمہ لازم نہیں آئے گا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ کال سنا. حضور مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں کافی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے نا میری والدہ کی قبر گر گئی ہے، تو اس کے اندر سلیٹیں گر گئی ہیں، کیا وہ سلیٹیں باہر نکالیں یا اس کے اوپر ہی مٹی ڈال دیں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے جو سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جن کے بھی نقصانات کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نعم البدل عطا فرمائے. ہم دعا گو بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا جواب بھی لیں گے. جی حضور، سب سے پہلا سوال تھا کہ غیر مسلم کو سلام کرنے کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ ابتدا کر دے تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں، سلام کرنے سے منع فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جو غیر مسلم ہے اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو سلام کی ابتدا ان سے نہ کریں. ہاں اگر وہ ابتدا کرتا ہے تو اگر جواب دینا ہے تو فقط وعلیکم یہ کہہ دے، اور اگر وعلیکم السلام کہتا ہے تو اگر فتنہ ہے اس بات کا، اندیشہ ہے اس بات کا کہ نہیں جواب دے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ فتنہ پیدا ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ لان تان کی جائے گی، مطعون ہوگا یہ شخص. تو ایسی صورت میں وہ اس کو سلام کا مکمل جواب بھی دے سکتا ہے، اور یہ فرمایا کہ فرشتوں کی وہ
نیت کر لے اس کے اندر. تو بہرحال ابتدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں جہاں ایسی صورتحال پیش آئے کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ مشکل کھڑی ہو جائے گی، دوسرے لوگ باتیں کریں گے، تو اس صورت میں وہ سلام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایس ایم ایس کے بارے میں تھا کہ موبائل پر یا میل پر یا کسی بھی ذریعے سے میسیج کے ذریعے لکھ کر اگر کوئی سلام بھیجتا ہے اور ہم نہیں جواب دینا چاہتے تو کیا یہ ضروری ہے جواب دینا یا ہم بری ذمہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو تحریر میں جواب سلام بھیجا جاتا ہے اس کے جواب کی دو صورتیں لکھی ہیں علماء نے. ایک صورت یہ ہے کہ اسی وقت زبان سے کہہ دے، دوسرا یہ کہ لکھ کر جواب وہ بھیجے. احتیاط یہ بیان کی گئی ہے کہ لکھنے میں چونکہ عمومی طور پر دیر ہو جاتی ہے اور سلام کا جواب فوری دینا یہ واجب ہے. دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا، تو اس لیے چاہیے یہ کہ اسی وقت زبان سے جواب دے دے، جب اور لکھ کر جواب دینا چاہتا ہے تو پھر لکھ کر بھی وہ جواب دے دے. تو فوری جواب واجب ہوتا ہے، اس لیے زبان سے کہنے کا حکم دیا. لہذا اگر وہ جواب کسی وجہ سے نہیں دینا چاہ رہا، یعنی آپس میں کوئی ایسا شرعی وہاں پر عذر نہیں پایا جاتا کہ جس کی بنیاد پر جواب نہ دینا یہ درست ہو. یعنی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اب یہ کہہ رہے کہ جواب دینے کی وہ نہیں چاہ رہے، لیکن وہاں ایسی وجہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی وجہ ہو کہ یہاں پہ جواب دینا ضروری ہو اس کو. صحیح. کوئی ایسا عذر ہو، ایسی کوئی بات ہو دونوں کے درمیان میں کہ وہ لازم کرتی ہو کہ وہ جواب دے، تو وہ صورتیں بہرحال مختلف ہو سکتی ہیں جب وہ کنڈیشن سامنے آئے. تو بہرحال اگر جواب نہیں دینا چاہ رہا تو اس صورت میں اگر وہ زبان سے جواب دے دے گا تو اس صورت میں جو ہے وہ جواب اس کا ہو جائے گا. لیکن بہرحال جواب دے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ سلام اس نے لکھ کر بھیجا ہے، فقط اس نے سلام لکھ کر بھیجا ہے، کوئی اور بات لکھ کر بھیجی نہیں ہے جس کا جواب دینا نہیں ہے، اب یہ جواب نہیں دے گا تو ایک تو بدگمانی پیدا ہوگی. اب وہ خط والی صورت تو ہے نہیں پہلے والی کہ چلو ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد پہنچے گا تو اور بیچ میں غائب ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا مسئلہ. اب چونکہ ایس ایم ایس کا دور ہے، میل کا دور ہے، فوری چیزیں جاتی ہیں، تو اس سے اس کے دل کے اندر بدگمانی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ سلام کا جواب اس نے نہیں دیا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پھر لکھ کر جواب اس کو دے دے. لیکن جس نے سلام لکھ کر بھیجا اس کو بھی چاہیے کہ وہ بدگمانی نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا میسیج بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، میسیج آگے پیچھے ہوتے ہیں. دوسرا، جس کو آپ نے سلام لکھ کر بھیجا ہے وہ ہو سکتا ہے اتنا مصروف ہو. اب ایس ایم ایس لکھنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا نا ہر ایک کے لیے کہ وہ اس سلام کا جواب دینے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو اردو کرنا، عربی کرنا، پھر اس کے بعد اس کو لکھنا، یہ بعضوں کے لیے تو عذاب ہے. صحیح. اور بعضوں کے پاس اتنے ایس ایم ایس ہوں گے، آتے رہتے ہوں گے کہ ان کو سلام کا جواب دیں تو پھر وہ یہی کام کرتے رہیں گے. تو وہ ان کے بارے میں حسن ظن یہ رکھے کہ اس نے زبان سے جواب دے دیا ہوگا. بعضوں کے لیے تو واقعی عذاب ہے. اور بعض اتنے ماہرین بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ پر جو ہے نا وہ میسیج ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں. بہرحال یہ تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. قانوناً بھی منع ہے ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کا استعمال کرنا. بہرحال ہمیں جو ہے وہ 2 سوالات کے جوابات مل گئے. آخری سوال ہمارے اسلام بھائی نے جو کیا تھا کہ ان کی والدہ کی قبر جو ہے وہ کھل گئی ہے بارش کی حالیہ بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے، تو کیا کیا جائے؟ اب وہ سلے گرنے کی بات کر رہے تھے تو قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے اوپر سے اس کو بند کر سکیں اس کو بند کر دیں، کھولے نہیں اس کو. صحیح. ٹھیک ہے، جس طرح سے بند کر سکتے ہیں اسی کنڈیشن میں رکھتے ہوئے اوپر سے مزید مٹی ڈال کے یا سلیبے ڈال کے اس کو بند کر دیا جائے، اور یہی حکم شریعت، اسی پر عمل کرنا چاہیے. جی نیکسٹ کال سنائیے. اماد تاریخ اسلام میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا عربی کو انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلے ہمیں کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب کس طرح دیں انگلش میں میسج میں؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بھی انٹرنیشنل پرابلم ہے، انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں. نیکسٹ. میرا نام ذوالفقار علی ہے، میں دبئی سے بول رہا ہوں، رسل خیمہ. اچھا سر، میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر اذان کا ٹائم، اذان شروع ہو گیا یا جماعت کا ٹائم ہو گیا، کیا کھانا چھوڑ کے جائیں نماز پڑھنے کے پہلے یا کھانا مکمل کر کے پھر نماز پڑھیں؟ انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی جواب عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنا دیجیے. یہ سوال کرنا تھا کہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آگے سے کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ عزوجل اس کا بھی جواب عرض کرتے ہیں. جی حضور، عربی میں اگر کسی نے تحریر لکھی تو اس عربی کی تحریر کو انگلش میں لکھنا اور انگلش کی تحریر کو عربی میں لکھنا غالباً یہ عمومی طور پر ایک مسئلہ ہے، درپیش ہوتا ہے. اور شاید مذہبی عبارتیں جیسے سلام جواب ہمارا موضوع ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم شریعت؟ دیکھیں، جو سلام ہے فقط جو سلام لکھنا ہے جیسے SALAM،
اتنے لکھنے کی تو اجازت ہے، اتنا لکھیں، اس سے آگے نہ لکھیں. ٹھیک ہے. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ چیزیں لکھنا یہ منع ہے. اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ رومن کے اندر لکھیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ اب آپ سلام اتنا لکھ دیں، سلام یہ بھی کفایت کرے گا. یہ سلام ہے، قرآن پاک کے اندر الفاظ ہی ہیں، قالوا سلام قال سلام، صحیح، یہ الفاظ ہیں. یعنی سلام کے جواب میں فقط لفظ سلام بھی کہہ دیں گے تو کفایت کرے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس طرح کے الفاظ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو اس کو آپ اردو ترجمہ لکھ دیں. یوں لکھ دیں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، سبحان اللہ، اللہ جو ہے وہ برکت عطا فرمائے، بارک اللہ کا یہ ترجمہ کر دیں، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے. یعنی اس طرح کے الفاظ آپ بیان کر سکتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کا یوں. یہ کہ جو اس کو رومن کے اندر لکھتے ہیں اس کی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں کہ وہ باقی بعض صورتیں ہیں جی قرآن کی آیت بھی بعض لکھتے ہیں تو وہ تو ناجائز ہے اس طرح لکھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آیت کا لکھنا ناجائز ہے اور بقیہ چیزوں سے منع ہے. دوسرا سوال تھا کہ اذان ہو جائے، کھانے کے دوران کھانا کھا رہے تھے، اذان ہو گئی تو اب کیا کریں؟ کھانا جاری رکھ سکتے ہیں یا فوراً چھوڑ کر جانا ہے نماز کے لیے؟ کھانا ایک تو ہے اذان کے دوران کھانا، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے، کھا رہے ہیں تو کھاتے کھاتے اذان ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا تو سری جزیہ ہے اس حوالے سے کہ کھا سکتے ہیں اذان کے دوران بھی. ٹھیک ہے. اور باقی نماز کے لیے جانا جی تو اب اس کی صورت دیکھی جائے گی کہ کون سی، وہ اگر مغرب کی نماز تھی تو ظاہر سی بات ہے اذان کے فوری بعد ہی اس کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ حالت دیکھی جائے گی کہ اگر تو وہ کھانا جو کھا رہا ہے تو نماز میں جائے گا تو اس کی نماز کھانا ہو جائے گی، یعنی اس کا خیال ہی جو ہے وہ نماز میں کھانے ہی کی طرف رہے گا. تو اس صورت میں تو کھانا اگر وہ شروع نہیں بھی کر چکا، کھانا حاضر ہے جس کی طرف اس کی توجہ ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر جماعت واجب نہیں ہے. صحیح. وہ کھانا کھائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے نماز کے لیے. لیکن یہ عام حالت کے بارے میں نہیں ہے، خاص حالت کے بارے میں. یعنی جب کھانا جو ہے وہ ایسا ہو کہ نماز پڑھے گا تو اس کی ساری توجہ جو ہے وہ کھانے کی طرف رہے گی. ٹھیک ہے. ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ معمولی سی بھوک ہے جس میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یا ویسے ہی کھانا آ گیا ہے تو اس صورت میں کہتے چلو پہلے کھا لو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھیں گے، تو ایسا نہیں، ایسا نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دینا انہی الفاظ سے. یہ آخری سوال تھا ہمارے اسلام میں. کفایت کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں تحیت کی جائے، سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا وہی لوٹا دو. تو اس کے تحت یہ کافی ہے، لیکن جتنا زیادہ جواب دے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ایک تو ثواب ملے گا. دوسرا امیر علیہ سنت بڑی اچھی توجہ اس کی طرف دلاتے ہیں کہ ذمہ داران جب اس طرح کریں گے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بہت سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید سلام اتنا ہی ہے، آگے نہیں ہے. ایک ہے السلام علیکم، اتنا کہے گا تو اتنا شبہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب اس نے کہہ دیا نا تو عام طور پہ سامنے والا جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید سلام اتنا ہی ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پورا ہی کر لیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام بھی اتنے الفاظ سے کیا جائے اور جواب بھی اتنے ہی الفاظ سے یہ دیا جائے. ماشاءاللہ، جتنا زیادہ شہد اتنا زیادہ میٹھا. پورے الفاظ کے ساتھ سلام بھی کریں اور پورے الفاظ کے ساتھ جواب دیں تو انشاءاللہ عز و جل زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے میں آپ کامیاب ہو سکیں گے. حضور ایک اور سلام سے متعلق بڑی ہی اہم سچویشن ہے. ایک تو ہے کہ میں جیسے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے آپ کو سلام کیا، آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ نے سلام کیا. ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ سلام بھجوا دیتا ہے. اب اس میں بڑے یعنی جتنے لوگ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنے حساب سے جواب دیتا ہے. بعض اوقات جس کو سلام پہنچایا وہی سلام کا جواب فوراً دے دیتا ہے، جس کی طرف سے پہنچایا اس کو جواب نہیں ہوتا، اور پھر دینے والا مرد ہو عورت ہو، اس کے فرق سے تو کسی کے سلام اگر پہنچایا جائے تو اس کے جواب کی کیا صورت ہے اور کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ کہ اگر جس نے سلام دیا ہے کہ بھائی میرا فلاں کو سلام کہہ دینا، جی، تو اس صورت میں جس نے ذمہ داری قبول کر لی کہ ہاں میں سلام پہنچا دوں گا، تو اب اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ سلام دوسرے تک پہنچائے گا جس کے بارے میں اس نے کہا ہے. جی. اب بعض صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ اسی وقت وہ فوراً کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام. جی. تو یہ جواب نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو سلام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. سلام وہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ جا کے فلاں کو یہ سلام کہہ دینا یا بارگاہ رسالت میں سلام کہہ دینا. تو آپ جو ہے وہ اس وقت سلام کا جواب نہیں دے سکتے، جواب دوسرے نے دینا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جب جس نے ذمہ داری قبول کر لی تو اب وہ پہنچائے گا. اب جس کو پہنچایا ہے وہ جو سلام کی ابتدا کرے گا وہ سلام پہنچانے والے سے کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر سامنے ہے پہلے اس سے کرے گا اور پھر دوسرے کو کہے گا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ علیکا
سامنے مرد ہے تو وہ بولے گا علیکا، اور جس نے سلام بھجوایا ہے وہ بھی مرد ہے تو وہ بولے گا وعلیہ السلام، وعلیہ السلام، علیکا وعلیہ السلام۔ علیکا کا مطلب تم پر، اور علیہ کا مطلب اس پر سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو، دونوں پر سلامتی ہو۔ اور بہرحال اس میں پھر مختلف ہوتی چلی جاتی ہیں صورتیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی اسلامی بہن نے اسلامی بہن کو پہنچایا سلام، یعنی تینوں طرف اسلامی بہنیں ہیں، جی جی، تو اس صورت میں جو خاتون جواب دے گی اسلامی بہن، وہ بولے گی علیکی و علیہ السلام۔ علیکی کا مطلب جو ہے وہ تجھ پر اور اس پر، معنی وہی بنے گا۔ ٹھیک ہے، اب جس نے دیا ہے وہ مرد ہے مثال کے طور پر، تو وہ کہے گا جو پہنچانے والا ہے وہ مرد ہے، لیکن اس کی والدہ نے مثال کے طور پہ پہنچایا، یعنی والدہ نے بھائی کو کہا کہ اپنے بھائی کو میرا بھی سلام کہہ دینا جب وہاں پہنچو۔ اب یہ آیا بھائی کو سلام کہا، تو اب بھائی اس کو کہے گا کہ علیکا و علیہ السلام، یعنی اس پر سلام ہو۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہوتا چلا جائے گا، اور بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں یہ ویسے بھی بحر شریعت میں لکھی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے تو اس میں سے جو 4-5 صیغے ہیں جو بہت زیادہ جس کا یوں سمجھے کہ استعمال ہوتا ہے تو وہ یاد کر لینے چاہیے، تاکہ جو پراپر اس کے الفاظ ہیں وہ ہمارے علم میں رہیں۔ حضور سب سے آخری سوال یہ عرض کروں گا کہ مرد کا عورت کو سلام کرنا اور عورت کا مرد کو سلام کرنا، محرم اور نامحرم کے فرق کے ساتھ اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں محرم میں تو مسئلہ نہیں ہے جی، اس میں بہتر یہ ہے کہ عورت مرد کو یہ سلام کرے، بہن سلام کر رہی ہے، والدہ سلام کر رہی ہے، والدہ کو بہرحال مرد کو خود ابتدا کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اور نامحرم ہے تو دور فتنے کا ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ احتیاط برتی جائے گی، نہ مرد عورت کو سلام کرے نہ عورت مرد کو سلام کرے۔ اگر عورت نے سلام کیا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ اگر تو جوان ہے تو بالکل آہستہ آواز میں، اتنا آواز میں سلام کا جواب دے کہ اس کے کانوں تک پہنچے، اور بوڑھی عورت ہے تو پھر اس کو سلام کا جواب وہ دے سکتا ہے بوڑھی عورت کو۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سلام سے متعلق اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ علم دین حاصل کرنا یہ ایک بنیادی شے ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو اپنے تمام معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنی ہم سنت کے مطابق اپنے عبادات کو اور اپنے اعمال کو بجا لائیں گے انشاءاللہ جو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ بحر شریعت وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے 16ویں حصے میں مکمل یہ چیپٹر ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ فضائل بھی اور مسائل بھی وہاں پر بیان کیے گئے۔ اسی طرح اگر مختصر کتاب آپ چاہتے ہیں تو سنتیں اور آداب اس نام سے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے شائع کی ہے، آپ اسے بھی حاصل کیجئے۔ اس کے اندر بہت ساری جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں اس سے متعلق سنتیں اور آداب آپ کو انشاءاللہ سیکھنے کو ملیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر فزیکلی آپ کسی مکتبۃ المدینہ کے بستے تک رسائی نہیں رکھتے، کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں کہ آپ جا کر اس کو نہیں حاصل کر سکتے، انٹرنیٹ کا دور ہے، دنیا بھر کے اندر لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے dawatIslami.net، وہاں پر یہ کتابیں بھی آپ کو میسر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ عز و جل جب ان کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب علم ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطیوں کی طرف نشاندہی کی گئی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ لوٹنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔